البتہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کو حکم قربانی میں دنیاوی فائدے بھی کتنے زیادہ ہیں، لیکن اسلام جو ہے روحانی فائدوں کو بھی اس کی طرح سے اہمیت دیتا ہے، اور فقط یہ نہیں کہ صرف دنیا ہی آپ کماتے ہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں جو روحانی فائدے آپ کو حاصل ہوتے ہیں اس کی طرف بھی اسلام کی بھرپور توجہ ہوتی ہے۔ اور بعض افراد تو دیکھیں یہاں تک لکھ گئے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے معاذ اللہ خواب کا غلط مطلب سمجھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں مقصد یہ تھا بیٹے کو ذبح کرنے کا، خواب میں دکھانے کا، کہ اس بچے سے دنیاوی امیدیں منقطع کر کے اس کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دو، یہ مقصد تھا۔ اور جب نعوذ باللہ اس ضرر رساں فعل کا ارتکاب کرنے کے لیے حضرت ابراہیم جانے لگے تو خدا نے ان کو متنبہ فرمایا اور ذبح عظیم یعنی بیٹے کو دین کی خدمت میں وقف کرنے کی رہنمائی فرمائی۔ حالانکہ یعنی حضرت ابراہیم نے غلط مطلب سمجھا، حالانکہ خود قرآن نے اس کی نفی کر دی، اور خود قرآن کی آیتیں ہیں باقاعدہ، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اور یہ افراد یعنی جو اس قسم کی کتابیں لکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ بتائیے یہ سب باتیں کہ انبیاء تک کو اس مسئلے میں چھوڑا نہیں جا رہا ہے۔ تو مادہ پرستی جو ہے آنکھوں پہ بہت زیادہ آ گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی مادہ پرستی کی وجہ سے یہ جو یورپین یونین ہے جس کی خواہش بہت زیادہ اس میں شامل ہونے کی خواہش ترکی کے دل میں پل رہی ہے، تو اس میں بھی یہ بات ہے کہ 25 سال تک اسی فلسفے کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہ اس پہ بہت زیادہ حج پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اور اس کے بجائے رفاہی کام کیے جائے، 25 سال تک ترکی نے ایک زمانہ تھا کہ حاجیوں کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی حج کرنے پہ، کہ اتنی خطیر رقم کیوں ہم حج کے اوپر خرچ کریں۔ اور اس کے بعد اب اگلا حملہ اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ نے حج میں بات مان لی، یعنی پہلے تو قربانی میں بند کریں گے کہ رفاہی ادارے کھولے جائیں، پھر کہیں گے حج بھی بند کیا جائے، اس سے اور کام کیے جائیں، پھر کہیں گے نمازوں میں جو مسلمان اتنے زیادہ وقت کو لگا رہے ہیں، کروڑوں گھنٹے مجموعی طور پر مسلمانوں کے ضائع ہو جاتے ہیں، کیوں نہ اس کو کسی مفید معاشی کام پہ لگایا جائے تو کتنی ترقی ہو جائے گی۔ دیکھیے جاپان ترقی کر کے کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اور یہی اعتراض ذرا اور چھوٹا کر لیں تو ہم مدرسے کا جو فیس بک چلا رہے ہیں اس پہ بھی لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ جو احکامات آپ اس کے اوپر اس صفحے کے اوپر آ رہے ہیں، اخلاقیات ہیں کہ جناب یہ وضو غسل و تیمم کے مسئلے آپ اس کے اوپر جو ہے کر رہے ہیں، دنیا چاند پہ چلی گئی ہے اور لوگ اس سے بھی آگے کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ لوگ فقط اسی کے وضو کیسے کیا جائے۔ تو ہم ان کو یہی جواب دیتے ہیں کہ جناب یہ احکامات اسلامی کا پیج ہے، اگر آپ کو سائنسی ایجادات کے پیج چاہیے تو کسی اور جگہ رجوع کیجیے، آپ ناسا کی ویب سائٹ جا کر رجوع کریں۔ اور اگر ہم پھر وہی جواب دیتے ہیں جو اس نے کہا تھا کتنے آپ کے پلازا ہیں، ہم نے کہا کہ چلیں ہم تو اس پہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ تو وقت ضائع نہیں کر رہے ہیں نا، آپ نے کتنی سائنسی ایجادات کر لی۔ تو بعض اوقات ہم بھی تلخ ہو جاتے ہیں اور کچھ جواب دینا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ سب احمقانہ باتیں ہیں، اور صرف لوگوں جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کی راہ کو کھوٹی کرنا ان افراد کا مقصد ہوتا ہے۔